بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آج اسلامی تاریخ کے اعتبار سے اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور محرم الحرام کی 8 تاریخ ہے۔ عام طور پر اس مہینے کے بارے میں شہرت یہ ہے کہ اس مہینے میں حضرت امام سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے، تو اس وجہ سے اس مہینے کو کوئی خاص منفرد مقام حاصل ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ نے پڑھ رکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ اسلامی سال کے جو 12 مہینے ہیں ان میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جنہیں حرمت والے مہینے کہا جاتے ہیں۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں حرمت والے؟ محرم، ان میں سے ایک کیا ہے؟ محرم بھی ہے۔ حرمت والے مہینوں میں سے ایک کیا ہے؟ محرم بھی ہے۔ تو محرم قابل احترام ہے، قابل احترام ہے، اس کے بہت سارے کیا آئے ہیں؟ فضائل آئے ہیں۔ ہاں، وہ جو حرمت والے 4 مہینے ہیں وہ کون سے ہیں؟ رجب، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج، یہ تو اکٹھے آتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہی اسلامی سال کا آخری مہینہ ذوالحج ہو گیا اور پہلا مہینہ جو ہے وہ محرم الحرام ہے۔ لفظ یہ ان 4 مہینوں میں تو داخل نہیں ہے، لیکن لفظ محرم کا اپنا معنی ہی حرمت والا ہے۔ لفظ محرم کا اپنا معنی ہی حرمت والا ہے، اور اس کی جو حرمت اور تعظیم ہے وہ صرف اس وجہ سے نہیں کہ اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اس مہینے میں شہادت کا یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا، یہ حادثہ پیش آیا، بلکہ اس مہینے میں اور بھی بہت سارے مشہور واقعات پیش آئے، ایسے اہم واقعات اور امور پیش آئے ہیں جن کی وجہ سے اس مہینے کو حرمت والا مہینہ کہا گیا۔ لیکن چونکہ اس مہینے میں عام طور پر شہادت حسین بیان کی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، اور ہر مسلک اور ہر فرقے اور گروہ سے تعلق رکھنے والے بندے لوگوں کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم ہی حسینی ہیں، ہمیں ہی حسینی کہا جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس چیز سے قطع نظر کہ کون حسینی ہے اور کون حسینی نہیں ہے، جتنا زور شہادت بیان کرنے میں لگایا جاتا ہے، لوگوں کو ایسے واقعات بیان کر کر کے لوگوں کے جذبات کو ابارنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ سامعین پر، سننے والوں پر اس کے اثرات پڑیں، ان کو رلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ نہیں بتایا جاتا کہ حضرت حسین اور ان کے پورے خاندان اہل بیت نے کربلا میں آ کر یہ شہادت، اپنی جانوں کی قربانی اور اتنی بڑی جانی شہادتیں کس لیے پیش کی ہیں؟
کیوں پیش کی ہیں، ہمارے لیے اس میں نمونہ کیا ہے، ہمارے لیے اس میں راہ ہے، عمل کیا ہے کہ ہم عمل کیسے کریں، ہمارے لیے انہوں نے کیا نمونہ چھوڑا، ہمارے لیے کون سی اس کے اندر ایسی راہ متعین ہوتی ہے کہ ہم اس پر چل کر ہم ان کے ماننے والے کہلائیں اور ہم حسینی کہلائیں۔ تو میں اس مختصر وقت میں صرف دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو بنیادی بات ہے شہادت حسین، مختصر طور پر تاریخی روایات جو قابل اعتبار ہیں، مستند ہیں، ان کی روشنی میں شہادت حسین ہے کیا، ہوئی کیسے اور کس وجہ سے ہوئی، اور جو دوسری بات ہے ان میں سے دوسری بات جو میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عظیم شخصیات جو دنیا میں گزری ہیں، بزرگ ہیں، ان کی عظمت ان کے عمل اور کردار کی وجہ سے ہے، دنیا سے گزر جانے کے بعد ان کی یادگار ہمیں کیسے منانی چاہیے، ان کی یادگار ہمیں کیسے منانی چاہیے، ان کی عظمت کو خراج عقیدت کیسے پیش کرنا چاہیے، اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اسلام اس کے بارے میں۔ تو دوسری بات میں پہلے ذکر کر دیتا ہوں کہ اسلام سے پہلے جتنے بھی مذاہب گزرے ہیں وہ اپنے بڑوں کی یاد منانے کے لیے یا ان کے کارناموں کو، ان کے مشہور جو کارنامے اور کردار تھے ان کو یاد رکھنے کے لیے، خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، اگر اسلام سے پہلے دیکھا جائے تو دو طریقے عام طور پر اختیار کیے جاتے رہے۔ قرآن کو دیکھیں تو قرآن کے اندر، اور اسی طرح احادیث کو دیکھیں، تاریخ کو دیکھیں تو اسلام سے پہلے اپنے بڑوں کی یاد منانے کے دو طریقے عام طور پر آپ کے سامنے آئیں گے۔ کتنے طریقے؟ ایک تو یہ ہے کہ قرآن پاک میں ہے، آپ نے بھی پڑھا اور سنا ہوگا کہ حضرت نوح علیہ السلام، ان کی قوم میں سب سے پہلے آپ نے سنا ہے کہ بت پرستی شروع ہوئی۔ دنیا کی تاریخ میں سب سے پہلے بتوں کی عبادت، غیر اللہ کی عبادت قوم نوح میں شروع ہوئی۔ کیسے شروع ہوئی؟ اس کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ سب سے پہلے انہوں نے اپنے جو بزرگ بڑے وفات پا چکے تھے ان کی یاد تازہ رکھنے کے لیے، ان کی عظمت کو زندہ رکھنے کے لیے، ان کے کردار اور اعمال کو یاد رکھنے کے لیے انہوں نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ ان کی تصویریں پتھروں کے اوپر، لکڑی کے تختوں کے اوپر تصویریں نقش کر کے اپنے گھروں میں رکھنا شروع کر دی۔ صرف مقصد بطور یادگار تھا، صرف ان کی یادگار کے طور پر ان کی تصویریں بنا کر رکھنی شروع کر دی۔ رفتہ رفتہ کام یہاں تک پہنچا کہ وہ ان کو سجدہ کرنا شروع ہو گئے اور ان کی عبادت شروع ہو گئی۔ اسی طرح ایک طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے بڑوں کی تصویریں، ان کی شکلیں مختلف انداز سے پتھروں پر، لکڑیوں کے اوپر نقش کروا کے اپنے گھروں میں یادگار کے طور پر رکھنا شروع کر دی۔ تو یہ گویا کہ ان کا مقصد تھا ان کی عظمت کو یاد رکھنا، ان کی یاد دہانی کے لیے، ان کے کردار اور عمل کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے۔ ایک طریقہ یہ چلتا رہا اور یہ مشرکین عرب تک آ پہنچا، اور اس طریقے نے ترقی یہ کی، نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے، شرک میں مبتلا ہو گئے۔ تو یہ طریقہ تو قرآن نے قطعی طور پر اس سے منع کیا، کیونکہ یہ شرک ہے، اور شرک تمام گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، مشرک کی تو بخشش ہی نہیں۔ دوسرا طریقہ، اسلام سے پہلے عرب میں زمانہ جاہلیت میں یہ مشہور تھا کہ اگر کسی قوم کا کوئی بڑا سردار اور مشہور شخصیت وفات پا گئی یا اس کو کسی نے قتل کر دیا تو ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ اس کے اوپر خوب نوحہ خوانی کرتے تھے، مرثیے کہا جاتی تھی، اور
حتیٰ کہ اس نواخوانی مرثیہ اور اس رونے پیٹنے کے ان طریقوں نے اتنی ترقی کی زمانہ جاہلیت میں کہ وہ اپنے کسی بھی دنیا سے گزر جانے والے بڑی شخصیت کی یاد میں لوگوں کے اندر اس کی بڑائیاں، اس کے قصے، اس کی بہادری، اس کے کردار کو یاد رکھنے کا انہوں نے طریقہ یہ اپنایا کہ وہ اجرت کے اوپر ایسی خواتین لے کر آتے تھے جو کئی دنوں تک ان کے اوپر رویا کرتی تھی، اشعار پڑھتی تھی، مرثیے پڑھتی تھی، نواخوانی ہوتی تھی اور غمگین اشعار پڑھ کے لوگوں کو رلایا کرتی تھی، اور سننے والے ان غمگین اشعار اور مرثیوں کے اوپر رویا کرتے، عورتیں بین کرتی، اس کے اندر اپنے سینوں کو، گریبان کو پھاڑا جاتا اور رونے پیٹنے کے جو بھی طریقے تھے وہ سارے آزمائے جاتے تھے۔ تو عرب جاہلیت میں یہ طریقہ تھا۔ جب اسلام آیا تو اسلام نے اس طریقے سے بھی سختی سے منع کر دیا۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے حدیث تلاوت کی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس منا من ضرب الخدود۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص، جو لوگ غم کی حالت میں بے صبری کرتے ہوئے اپنے چہرے کو پیٹے، وشق الجیوب اور اپنا گریبان پھاڑے اور سینہ کو بھی کرے، اور ودعا بدعوى الجاہلیہ اور زمانہ جاہلیت کی طرح روئے پیٹے چیخے چلائے، تو فرمایا لیس منا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل اور گواہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کسی بھی دنیا سے گزر جانے والی عظیم شخصیت کی عظمت کو یاد رکھنے کے لیے، خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، اس کی بڑائیوں اور کردار کو بیان کرنے کا یہ طریقہ کہ اس کے مرنے کے بعد بے صبری کا مظاہرہ کیا جائے، رونا پیٹنا شروع کیا جائے، چیخنا چلانا شروع کیا جائے اور مرثیے کہا جائے، یہ صورت اسلام میں قطعاً جائز نہیں ہے۔ لیس منا، فرمایا اس کا ہمارے اسلامی طریقوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے کسی گزر جانے والی بڑی شخصیت کی عظمتوں کو یاد رکھنے کا، ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کا کہ ان کی تصویریں بنا کر رکھ لی جائیں، وہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور دوسری صورت کہ ہر سال ان کی وفات کے دن کو برسی کا دن بنا لیا جائے اور اس خاص دن میں رونا پیٹنا چیخنا چلانا اور اسی طرح نواخوانی کر لی جائے، یہ طریقہ بھی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ لیکن کیا ان کو کسی صورت میں بھی خراج عقیدت پیش نہ کیا جائے؟ کوئی ایسی عظیم شخصیت دنیا سے جائے جس کا کردار و عمل آنے والوں کے لیے نصیحت بن سکتا ہے، اچھے کردار اور عمل کا مالک تھا، دنیا سے گزر گیا، تو کیا اس کی اس کردار اور عمل کو یاد رکھنے کے لیے، آیا اس کی اس عظمت کو یاد رکھنے کے لیے اسلام نے کوئی طریقہ دیا ہے یا نہیں دیا؟ تو بالکل اس میں اسلام اس کے اوپر پابندی ہرگز نہیں لگاتا کہ سابقہ گزشتہ اقوام میں سے یا کسی بھی وفات پا جانے والی عظیم شخصیت کے کردار اور عمل کو خراج عقیدت پیش نہ کیا جائے یا اس کے عمل کو یاد نہ رکھا جائے، بلکہ اسلام نہ صرف اس کا حکم دیتا ہے بلکہ اس کا طریقہ بھی متعین کر کے دیتا ہے۔ آپ حضرات نے قرآن پاک میں پڑھا ہوگا، قرآن پاک کی آیت ہے قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ۔ قرآن نے طریقہ متعین کیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ، فرمایا کہ تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھ لوگوں میں سے لوگوں کے اندر اسوہ حسنہ ہے، اچھا نمونہ ہے تمہارے لیے۔ اسی طرح
قرآن پاک میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا کہ رسول اللہ کی ذات میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، رسول اللہ کی ذات میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اسوہ حسنہ کیا ہے؟ اسوہ حسنہ یہ ہے کہ اگر کوئی عظیم شخصیت دنیا میں ایسی گزری ہے کہ اس کا کردار اور عمل اللہ تعالیٰ کے احکامات اور شریعت کے مطابق اتنا اعلیٰ ہے، اتنا عرفہ اور عظیم ہے کہ آنے والوں کو اس کے اوپر چل کر اس پر عمل کر کے کامیابی مل سکتی ہے، تو فرمایا اس کے اس عمل کو، اس کے کردار کو اپنی زندگیوں میں عملی طور پر زندہ کر کے اسے خراج عقیدت پیش کرو۔ اس کے کردار اور عمل کو اپنی زندگی میں جگہ دو، اس کی زندگی کو نمونہ قرار دے کر جیسی زندگی اس نے گزاری، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو راہ انہوں نے متعین کی ہے، جو کردار اور عمل انہوں نے ادا کیا ہے، اس کردار اور عمل کو اپنی زندگیوں میں لے آؤ۔ اس طرح اس کا کردار و عمل بھی زندہ رہے گا، اور اس کے کردار اور عمل کے زندہ رہنے سے اسے خراج عقیدت بھی رہتی دنیا تک کیا ہوتا رہے گا؟ پیش ہوتا رہے گا۔ جب تک اس کا عمل زندہ رہے گا، اس کا کردار زندہ رہے گا، وہ شخصیت بھی تمہارے ساتھ کیا رہے گی؟ زندہ رہے گی، اس کی یادگار بھی کیا رہے گی؟ زندہ رہے گی، اور اس کو خراج عقیدت بھی پیش کیا جاتا رہے گا۔ یہ طریقہ اسلام نے متعین کیا ہے کسی بھی بڑی عظیم شخصیت کی عظمت کو، اس کے کردار و عمل کو یاد رکھنے کا اور اس کو خراج عقیدت پیش کرنے کا۔ بات سمجھ آئیے؟ اب میں آتا ہوں اپنی اصل بات کی طرف۔ یقیناً اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کا جو خاندان اہل بیت ہے، یقیناً بہت بڑا مقام ہے اسلام میں۔ اہل اسلام کی نظر میں اہل بیت کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ اور ان کے فضائل ہیں۔ تو اس مہینے میں اہل بیت کی یہ شہادت، سیدنا حسین ابن علی کی یہ شہادت، ہمارے لیے اس شہادت میں اسوہ حسنہ کیا ہے؟ ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ انہوں نے یہ شہادت کیوں پیش کی؟ اپنی جانوں کے نذرانے انہوں نے کیوں پیش کیے ہیں؟ اس چیز کو سمجھنے کے لیے مختصر میں آپ حضرات کے سامنے واقعہ شہادت کے جو اسباب ہیں، واقعہ کربلا کے جو اسباب ہیں، میں تھوڑی سی اس کے اوپر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ آپ حضرات توجہ رکھیں تو انشاءاللہ بات سمجھنا بہت ہی آسان رہے گا۔ معاملہ چلا یہاں سے تھا کہ جب حضرت امام حسن جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے صاحبزادے ہیں اور حضرت سیدنا حسین ابن علی کے بڑے بھائی ہیں، انہوں نے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور صلح کی، تو اس عظیم صلح کے نتیجے میں مسلمانوں کے اندر جو پہلے کچھ عرصہ خانہ جنگی چلی تھی، جو افتراق اور انتشار چلا تھا، وہ انتشار ختم ہوا، خانہ جنگی ختم ہوئی۔ اس عظیم صلح کے نتیجے میں تمام مسلمانوں کے اندر اتفاق اور اتحاد کی فضا قائم ہوئی، اور سارے دنیا اسلام حضرت امیر معاویہ کی امارت کے اوپر، ان کی خلافت کے اوپر متفق ہو گئی۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے مدینہ منورہ میں تشریف لائے، اور اس وقت کے بزرگ صحابہ کرام کو، جن میں حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر اور عبد الرحمن بن ابی بکر، ان جیسے اہم مقام و مرتبہ رکھنے والی شخصیات کو جمع کیا اور ان سے بطور مشورہ کے فرمایا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ میں اپنے بعد خلافت اور امارت کے لیے اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد متعین کرنا چاہتا ہوں، اپنا نائب متعین کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بعد ان کو امیر مقرر کیا جائے اور ان کی بیعت کی جائے۔ تو اس موقع پر جن حضرات کے میں نے نام لیے ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر اور حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر
اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات نے اس ولی عہدی کی جو بیعت تھی اس سے انکار کیا۔ عبداللہ بن عمر نے انکار کرتے ہوئے یہ اعتراض کیا کہ ایک تو پہلے حضرات جو گزرے ہیں خلفاء راشدین جو گزرے ہیں، مثلا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان حضرات کی جو خلافت تھی، ان کا جو طریقہ انتخاب تھا وہ موروثی نہیں تھا، یعنی باپ کے بعد بیٹا منتخب نہیں ہوا، باپ کے بعد بیٹا منتخب نہیں ہوا، اور انہوں نے اپنا کوئی ولی عہد بھی مقرر نہیں کیا۔ لہٰذا جب انہوں نے ایسا نہیں کیا ہے تو آپ کیسے اپنا ولی عہد مقرر کر سکتے ہیں یا اس کی بیعت لے سکتے ہیں؟ یہ ان کا اشکال تھا کہ ایک تو اسلام میں موروثیت نہیں ہے، پہلے حضرات نے اپنے بیٹوں کو منتخب نہیں کیا، اور دوسرا یہ ہے کہ خلیفہ منتخب کرنے کا یہ طریقہ پہلے اسلام میں چلا بھی نہیں ہے۔ پہلے جتنے بھی حضرات کا انتخاب ہوا ہے ان میں سے کسی نے اپنا ولی عہد مقرر نہیں کیا۔ حضرت امیر معاویہ نے جب یہ باتیں سنی اور حضرت عبداللہ ابن عمر کے انکار کے بعد ان کا یہ اعتراض اور اشکال بھی سنا، ساتھ ہی عبداللہ ابن عمر نے ایک اور بات بھی کی، فرمایا کہ میں دو امیروں کی بیعت نہیں کر سکتا، میں دو امیروں کی بیعت، دو امیروں کی کیسے؟ فرمایا کہ آپ ہمارے امیر ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خلیفہ تھے، ایک آپ ہمارے امیر زندہ حیات موجود ہیں، تو آپ کے ہوتے ہوئے یزید کی امارت کی بیعت بھی میں کر لوں تو گویا دو امیروں کی بیعت ہو جائے گی، اور دو امیروں کی بیعت تو اسلام میں ہے ہی نہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اسلام میں صرف خلافت کی بیعت ہے، ولی عہدی کی کوئی بیعت نہ اسلام میں ہے اور نہ یہ اسلام کا حکم ہے۔ تو پھر امیر معاویہ نے اپنا ولی عہد کیوں منتخب کیا؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے، میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ ان کی طرف سے نہ حکم تھا، نہ اس کے اوپر انہوں نے کوئی سختی کی، صرف ان کی طرف سے مشورہ تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے صرف کیا تھا؟ یہ مشورہ تھا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر کسی کو اس وقت خلیفہ منتخب کر کے، امیر منتخب کر کے سب کو اس پر متفق نہ کیا جائے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ میری وفات کے بعد حجاز میں سے اگر کوئی خلیفہ منتخب ہو گیا، اہل حجاز میں سے، یعنی اہل مکہ میں سے، اہل مدینہ میں سے کوئی منتخب ہو گیا اور اس نے خلافت کا دعویٰ کر دیا، تو اہل شام میں بنو امیہ خاندان وہ اس کے خلافت کو تسلیم نہیں کرے گا، اور جب بنو امیہ خاندان والے خلافت کسی اور کی تسلیم نہیں کریں گے تو اہل شام بھی ان کے ساتھ ہو جائیں گے، اور اس وقت قوت اور طاقت سب سے زیادہ اہل شام کے پاس تھی۔ تو امیر معاویہ کو یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ اگر ایسی صورت پیش آتی ہے تو ایک بار پھر مسلمانوں میں خانہ جنگی ہوگی، مسلمانوں میں پھر افتراق اور انتشار ہوگا، لہٰذا اگر یزید کی امارت پر متفق ہو جاتے ہیں تو اہل شام انہیں تسلیم کر لیں گے، رہ گئے اہل حجاز مکہ اور مدینہ والے، وہ تو ویسے بھی صلح پسند لوگ ہیں، وہ بھی اس چیز کو تسلیم کر لیں گے۔ تو میں نے کہا یہ صرف ان کی طرف سے مشورہ تھا، حکم بھی نہیں تھا، اور انہوں نے اس کے اوپر سختی بھی نہیں کی۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر نے جب انکار کیا یزید کی ولی عہدی کی بیعت کرنے سے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اوپر سختی بھی نہیں کی، ان کے اوپر سختی بھی نہیں کی۔ تو نتیجہ یہ کہ حضرت امیر معاویہ نے بغیر سختی کیے اور بغیر بیعت لیے ان حضرات سے، بغیر بیعت لیے چھوڑ دیا اس معاملے۔ ان حضرات نے بیعت نہیں کی اور امیر معاویہ نے ان پر کوئی سختی بھی نہیں کی۔ تو اب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی تو یزید نے حضرت امیر معاویہ کی وفات کو تقریباً کوئی 15 دنوں تک خفیہ رکھا، چھپائے رکھا، اس کی اطلاع اہل مکہ اور اہل مدینہ کو نہیں ہونے دی۔ اس دوران میں اس نے یہ کیا کہ 15 دن کے بعد اچانک اہل مدینہ میں
جو مدینہ منورہ کے اوپر گورنر مقرر تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے، اس کے پاس قاصد بھیجا، اور وہ قاصد رات کے وقت پہنچا اور آ کر پیغام دیا کہ ان حضرات سے یزید کی خلافت پر بیعت لے لی جائے، اور نام دے دیے عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، جن میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی تھا۔ چنانچہ اس گورنر مدینہ نے پیغام بھیجا حضرت امام حسین کو اور عبداللہ ابن زبیر کو، تو حضرت امام حسین تشریف لائے اور آ کر اس کے سامنے کہنے لگے کہ ہم خاندانی طور پر معزز گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور اہل بیت میں ہمارا مسلمانوں میں ایک مقام ہے، ہمارے جیسے لوگ رات کے وقت خفیہ چوری بیعت کریں یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، لہٰذا ہم دن کو تمام لوگوں کے سامنے اگر بیعت کرنا پڑی تو ہم سب کے سامنے ظاہر ظہور بیعت کریں گے۔ مقصد ان کو اس وقت ٹالنا تھا، اور اس طرح سے وہ جو گورنر مدینہ تھا اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی اس بات کو سن کر کہا کہ چلے ٹھیک ہے، آپ کو مہلت ہے، آپ دن کے وقت کر لیجیے۔ حضرت امام حسین گھر آئے اور اپنے پورے خاندان کو لیا اور مکہ کی طرف ہجرت کر کے مدینہ سے کوچ کر گئے، رات کے وقت مدینہ سے نکلے۔ ادھر عبداللہ ابن زبیر کو جب قاصد لینے کے لیے گیا تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی مدینہ سے پہلے ہی مکہ کی طرف کوچ کر چکے۔ یہ حضرات مکہ میں پہنچ گئے۔ اب مکہ میں پہنچنے کے بعد یزید کی طرف سے مزید خبریں بھی ان حضرات تک پہنچنا شروع ہوئی، اور یزید کو یہ خبر ملی کہ ہمارا جو گورنر مدینہ میں متعین ہے وہ ان حضرات سے بیعت نہیں لے سکا، اس نے نرمی دکھائی ہے، کمزوری دکھائی ہے، اس نے اس گورنر کو معطل کر کے اس کی جگہ ان سے زیادہ سخت آدمی کو، سخت گیر آدمی کو گورنر کے طور پر متعین کیا، اور اس نے آتے ہی یہ اعلان کیا کہ اگر میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وقت مختصر ہے، کہ اس نے آ کر اعلان کیا کہ اگر ان حضرات نے بیعت نہ کی تو میں نعوذ باللہ مکہ کے اوپر حملہ کروں گا، اور میرے لیے مکہ اور حرم میں جا کر ان پر حملہ کرنا اور ان کے ساتھ لڑنا میرے لیے جائز ہے۔ یہ باتیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی کہ وہ تو اس حد تک پہنچ چکے ہیں، اور اسی دوران میں کوفہ کے لوگوں کی طرف سے حضرت امام حسین کو ہزاروں کی تعداد میں خطوط بھی آئے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں اور ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور ہم آپ کی بیعت کریں گے، اور آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں ہم مکمل اس میں تعاون کریں گے۔ اور روایات میں آتا ہے، بعض روایات میں، کہ 12,000 خطوط آئے، 12,000 خطوط آئے، جس میں بار بار یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں اور لاکھوں لوگ، ہزاروں لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے، ہم آپ کے ساتھ دیں گے۔ اس دوران میں حضرت امام حسین اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما اور ان کے ہم خیال جو حضرات تھے، ان میں یہ فکر مندی پہلے سے ہی چل رہی تھی کہ اس معاملے کی اصلاح کی جائے۔ اسلام میں یہ جو موروثیت والی بات چلنا شروع ہوئی ہے، ایک تو اس کی اصلاح کی جائے، خلافت جس طریقے پر خلافت میں خلافت کا جو انتخاب خلیفہ کا طریقہ ہے، اس طریقے پر خلیفہ کو منتخب ہونا چاہیے، اس طریقے پر خلیفہ کا انتخاب ہونا چاہیے۔ پھر اس دوران میں ان حضرات کو ساتھ ہی یہ خبر بھی مل چکی تھی کہ یزید جو ہے وہ شرعی معاملات میں، احکام میں انتہائی زیادہ کوتاہی سے کام لیتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کے فسق و فجور اور گناہوں کی کہانیاں بھی لوگوں کی زبانی ان حضرات تک پہنچنی شروع ہوئی اور پورے عالم اسلام میں پھیلنی شروع ہو گئی۔ مثال کے طور پر ان میں سے ایک یہ تھا کہ نمازوں میں سستی کرتا ہے اور بعض اوقات نمازیں بالکل قضا کر دیتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح شراب نوشی سے متعلق روایات، کہانیاں، قصے اس وقت مشہور ہونے لگے، اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں۔ تو جب ان حضرات نے دیکھا کہ انتخاب کا طریقہ بھی غلط ہے اور ساتھ میں ابھی اس کا انتخاب مکمل بھی نہیں ہوا، یہ بھی یاد رکھیے گا
انتخاب مکمل تب ہوتا جب اسلامی مراکز میں سے مکہ، مدینہ اور کوفہ والے بھی بیعت کر لیتے اور اہل شام بھی بیعت کر لیتے۔ تو یزید کی امارت پر بیعت اہل شام نے تو کی تھی، لیکن کوفہ، مدینہ اور مکہ کے رہنے والوں نے ابھی تک اس کی خلافت کے اوپر بیعت نہیں کی تھی، تو اس طرح ابھی اس کی امارت قائم بھی نہیں ہوئی تھی، وہ مکمل طور پر امیر اور خلیفہ منتخب بھی نہیں ہوا تھا، اس کے اوپر اتفاق بھی نہیں ہوا تھا۔ تو ان حضرات نے اصلاح کی کوشش شروع کی اور مدینہ کے گورنر کی طرف سے یہ دھمکیاں اور پیغامات اور خبریں ملنا شروع ہو گئی کہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ میں مکہ پر حملہ کروں گا۔ تو ان حضرات نے دیکھا کہ ہماری وجہ سے اگر مکہ میں خون خرابہ ہوتا ہے، حرم کی پامالی ہوتی ہے، تو یہ مناسب نہیں رہے گا۔ اس لیے امام حسین نے کوفیوں کے خطوط بھی دیکھ رکھے تھے، ان کا اثر بھی تھا، اور یہ بھی تھا کہ اگر میں مکہ میں رہا تو پھر مکہ میں خون خرابہ ہوگا، تو اس لیے امام حسین نے کوفہ کی طرف، مکہ سے کوفہ کی طرف ہجرت کو مناسب سمجھا اور سفر کا ارادہ کیا۔ ابھی راستے ہی میں تھے، مکہ سے چلنے سے پہلے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ کے حالات دیکھنے کے لیے بھیجا کہ آپ جائیں، وہاں کے حالات دیکھیں، اگر مناسب ہے تو ہم بھی ہجرت کر کے آ جاتے ہیں۔ تو مسلم بن عقیل وہاں پہنچے اور واپسی خط لکھا کہ بالکل حالات ایسے ہیں جیسے آپ کو خطوط لکھے گئے تھے، حالات سازگار ہیں، مناسب ہیں، آپ تشریف لے آئیں۔ چنانچہ آپ نے سفر کا ارادہ کیا۔ ابھی راستے میں ہی تھے کہ ادھر سے خبر ملی کہ یزید نے، جو کوفہ کا گورنر تھے، حضرت امیر معاویہ کے زمانے سے مقرر شدہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، یزید نے انہیں معزول کر کے عبید اللہ بن زیاد کو وہاں پر گورنر مقرر کر دیا، اور یہ انتہائی ظالم، سخت گیر موقف رکھنے والا انسان تھا عبید اللہ ابن زیاد۔ تو مسلم بن عقیل جب کوفہ میں پہنچے تھے تو گورنر نعمان بن بشیر صحابی رسول تھے، لیکن جب ان کی نرمی کو دیکھا یزید نے تو اس کو معطل کر کے، معزول کر کے ان کی جگہ پر عبید اللہ ابن زیاد کو مقرر کر دیا۔ اب عبید اللہ ابن زیاد نے آتے ہی مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، اور جو لوگ ان کا ساتھ دے رہے تھے ان میں سے اکثر کو قید کر دیا اور قتل کر دیا۔ اب راستے میں جب عراق کی حدود میں حضرت امام حسین اپنے اہل بیت کو لے کر، خاندان کو لے کر وہاں پہنچے تو یہ خبر ملی کہ وہاں گورنر بھی تبدیل ہو گئے ہیں اور مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیا گیا۔ تو اب حالات یکدم بدل گئے۔ اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ یہ ہمارے لیے ابتلا، امتحان اور آزمائش اب شروع ہو گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی وہ پیشین گوئی بھی سن رکھی تھی کہ میری امت کے ہاتھوں ہی آپ کو شہید کیا جائے گا، اور جس سرزمین پر شہید کیا جائے گا اس کا نام کرب و بلا ہے۔ سرزمین کا نام بھی تھا، لیکن امام حسین کو اتنا تو معلوم تھا کہ یہ سرزمین عراق میں ہے، نام معلوم تھا، لیکن کس جگہ پر ہے محل وقوع معلوم نہیں تھا۔ تو اسی دوران میں عبید اللہ ابن زیاد کا جو نائب تھا وہ بھی لشکر لے کر امام حسین کے پاس پہنچ گیا اور عبید اللہ بن زیاد کا جا کر پیغام دیا کہ آپ یا تو ہمارے ساتھ چلے اور عبید اللہ ابن زیاد کے ہاتھ پر یزید کی خلافت کی بیعت کر لیں، یا پھر یہ ہے کہ ہمارے ساتھ آپ کا مقابلہ ہوگا، ہم آپ کو یہاں سے کسی دوسری طرف نہیں جانے دیں۔ تو امام حسین نے اس موقع پر آخری حربے کے طور پر، انتہائی کوشش کے طور پر آخری 3 شرطیں بھی ان کے سامنے رکھی۔ فرمایا کہ اس طرح کر لیں کہ مجھے یا تو واپس مدینہ جانے دیں، مجھے یا تو میں اپنے خاندان سمیت مدینہ واپس چلا جاتا ہوں، یا پھر یہ ہے کہ مجھے اجازت دے میں اسلامی سرحدوں میں سے کسی سرحد پر چلا جاؤں گا اور میں وہاں جا کر جہاد میں مصروف ہو جاؤں گا، یا پھر تیسری صورت یہ ہے کہ آپ میرے راستے سے ہٹ جائیں، میں کوفہ میں جانے کی بجائے سیدھا یزید کے پاس جاتا ہوں اور یزید سے براہ راست میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو عبید اللہ ابن زیاد کا جو نائب لشکر لے کر وہاں پہنچا ہوا تھا، اس نے ان تینوں شرائط کو ماننے سے انکار کر دیا۔
یہ بات عبید اللہ ابن زیاد تک بھی گئی، اس نے بھی پیغام واپسی بھیجا کہ ہر حال میں ان کو بیعت پر راضی کریں، ہم کس بیعت کے علاوہ کسی دوسری صورت میں کسی طرح بھی کسی دوسری صورت پر راضی ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو امام حسین نے اپنا رخ بدلا اور ایک طرف چلنا شروع کر دیا۔ سفر جاری ہے اور ساتھ ساتھ وہ عبید اللہ ابن زیاد کا بھیجا ہوا لشکر بھی ساتھ ساتھ ہے۔ ان کی کوشش یہ ہے کہ امام حسین کو یا تو گرفتار کر لیں خاندان سمیت، یا ان کو کسی طرح راضی کر لیں کہ یہ یزید کی بیعت کر لیں اور عبید اللہ ابن زیاد کے ہاتھ پر جا کر کے۔ خیر چلتے چلتے قدرتی طور پر جس جگہ پر جا کر ٹھہرے، خیمے لگوائے، اس جگہ کے بارے میں جب امام حسین نے پوچھا کہ یہ ہم کس سرزمین کے اوپر ہیں، تو بتایا گیا کہ اس سرزمین کا نام کربلا ہے۔ فوراً وہ پیشین گوئی تو پہلے سے ذہن میں تھی، سمجھ گئے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے ابتلاء، آزمائش اور امتحان ہونا ہے۔ خیر تاریخ میں بہت ساری مرچ مثالیں سے ملی جلی روایات آپ کو ملیں گی، خطیبوں کی زبانی بھی آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن میں صرف جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں پر حضرت امام حسین اور ان کے خاندان کو 3 دن کے لیے اس میدان میں رہنا پڑا۔ اس دوران میں کیا معاملات پیش آئے میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، جو عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے لوگ بھیجے گئے تھے، جن میں شمر بھی تھا، عمر ابن سعد بھی تھے اور حر بھی تھا، مختلف نام تھے، ان سب کو سمجھانے کی کوشش کی، اپنے اہل بیت کا مقام بتایا، اپنا مقصد بتایا کہ میں اس مقصد کے لیے ہرگز نہیں آیا کہ میں خلافت کا مدعی ہوں، میں انتشار، لڑائی یا جنگ کے لیے نہیں آیا۔ اس کے باوجود بھی وہ لوگ جب عبید اللہ ابن زیاد کے حکم پر کسی اور صورت میں ماننے پر تیار نہ ہوئے اور انہوں نے مجبور کیا اور زبردستی کر کے خاندان اہل بیت کے اوپر حملہ شروع کر دیا، حتیٰ کہ جنگ اور لڑائی کی یہ کیفیت جب شروع ہوئی اور اہل بیت میں سے ظاہر ہے اہل بیت کے خاندان میں جتنے بھی حضرات تھے تعداد میں تو عبید اللہ ابن زیاد کے لشکر سے کم تھے، یزیدی لشکر سے تعداد میں کم تھے، باوجود کہ بہادر تھے، ان میں بہت سارے حضرات ماہر جنگجو بھی تھے، لیکن ان میں عورتیں اور بچے بھی تھے، خاندان کے بہت سارے دیگر افراد بھی تھے جو یا تو جنگ کی عمر کے نہیں تھے یا پھر یہ ہے کہ وہ جنگ لڑنا جانتے نہیں تھے، جن میں ان کے غلام اور خدام بھی تھے۔ تو تعداد میں کم تھے، باوجود کہ بہادری سے لڑے، بہادری سے مقابلہ کیا، انتہائی شجاعت دکھائی میدان کے اندر، لیکن تعداد میں کم ہونے کی وجہ سے یقیناً ایک ایک کر کے شہید ہونا شروع ہوئے، اور ایک لمحہ ایسا بھی آیا کہ اس لمحے پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 صاحبزادے یکے بعد دیگرے، جن کے نام علی اکبر اور اسی طرح علی اصغر بن حسین ہیں، وہ یکے بعد دیگرے شہید ہوئے، اور اس کی خبر جب خواتین کو پہنچی تو گھر کی خواتین نے رونا شروع کیا۔ تو اس موقع پر امام حسین فوراً خیمے میں آئے اور اپنی خواتین کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ فرمایا ان علی وَلِكُلِّ مُسْلِمٍ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي رسول اللہ، وجہ سے فرمایا کہ میرے لیے اور ہر مسلمان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نمونہ عمل ہے، ان کی ذات اور ان کے عمل کی پیروی ہمارے اوپر کیا ہے؟ لازم ہے۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ اور ان کا عمل یہ ہے کہ اس موقع پر صبر کرنا چاہیے، واویلا کرنا، بے صبری کا مظاہرہ کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ نہیں ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت امام حسین۔ کب فرما رہے ہیں؟ جب اپنے لخت جگر شہید ہوئے پڑے ہیں اور ان کی لاشوں کو دیکھ کر اپنے خاندان کی عورتوں کی بے حوصلہ ہونے پر، بے صبری کرنے پر انہیں ڈانٹتے ہوئے، انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ بے صبری کرنا اور رونا پیٹنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ نہیں ہے،
ہمارے لیے بھی اور سارے مسلمانوں کے لیے نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بے صبری سے منع کیا ہے اور آپ نے واویلا نہیں کیا ہے، رونے پیٹنے سے آپ نے روکا ہے، تو یہ ہمارے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ امہات المومنین میں سے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ مطہرہ ہے، اور اسلام پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے مالی طور پر بہت سارے احسانات بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محبت، دل لگی اور تعلق بھی تھا۔ جب ان کی وفات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں تک غمگین بھی رہے، لیکن اس موقع کے اوپر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو ان کی وفات کے اوپر بے صبری کا مظاہرہ کیا ہے اور نہ ہی کسی قسم کا رونا پیٹنا یہ شروع کیا ہے، اور نہ ہی کوئی ایسی کیفیت اپنائی ہے کہ ان کی یوم وفات کو غم کا دن بنا لیا جائے، اس دن غم منا لیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ کی وفات کے اوپر کسی قسم کے نہ تو اس دن کو غم کا دن قرار دیا ہے اور نہ ہی آپ نے بے صبری کا مظاہرہ کیا۔ یہ وہ چیز تھی جو حضرت سیدنا امام حسین وہاں کربلا میں اپنے گھر کی خواتین کو سمجھا رہے تھے۔ اسی طرح ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بڑی صاحبزادی تھی حضرت زینب بنت رسول اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کی وفات ہوئی تو عورتوں نے رونا شروع کیا اونچی آواز سے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا ایاکن ونعیق الشیطانی، توجہ رکھیے گا، فرمایا کہ خبردار رک جاؤ، یہ شیطان کی طرح چیخنے چلانے کی آوازیں نہ نکالو۔ ثم قال مہما کان من العین ومن القلب، فرمایا کہ ہاں بعض اوقات غم کا اظہار آنکھوں کے ذریعے آنسو کی شکل میں ہو جاتا ہے یا دل کے اندر غم پیدا ہو جاتا ہے، تو فرمایا اس کی اجازت ہے، فمن اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، ومن الرحمت، اور مرنے والے کے اوپر رحمت، مہربانی اور شفقت کی وجہ سے ہے، لیکن مہما کان من اللسان والید فمن الشیطان، فرمایا بعض اوقات غم کا اظہار زبان کے ذریعے ہو جاتا ہے، یعنی چیخنے چلانے کے ذریعے، یا ہاتھوں کے ذریعے ہو جاتا ہے کہ ہاتھوں کے ذریعے بندہ اپنے آپ کو پیٹنا شروع کر دیتا ہے۔ فرمایا فمن الشیطان، یہ جو دوسرا طریقہ ہے یہ شیطان کی طرف سے۔ آنکھ سے غم کا اظہار ہو جائے اور آنسو نکل جائے، اسی طرح دل کے اندر غم ہو جائے، دل غمگین ہو جائے اور اس کا اثر انسان کے جسم پر آ جائے، دل کا غمگین ہونا اور آنکھ کے ذریعے غم کے آنسو کا نکلنا یہ تو منع نہیں ہے، لیکن زبان سے واویلا کرنا، چیخنا چلانا، اونچی آواز سے بے صبری کا اظہار کرنا، یہ شیطان کی طرف سے یہ جائز نہیں ہے۔ ہاتھوں کے ذریعے اپنے جسم کو پیٹنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی کی وفات کے اوپر فرما رہے ہیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنوں کی وفات کے اوپر اس طرح سے رونے پیٹنے کی اجازت نہیں دی ہے، بے صبری کی اجازت نہیں دی ہے، تو یہ ہمارے لیے بھی کسی صورت میں جائز نہیں ہو سکتا، کسی صورت میں جائز ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں تک معاملہ پہنچا، اور اس طرح سے میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وقت بھی نہیں ہے۔ پورا خاندان اہل بیت یہاں میدان کربلا میں شہید ہوا، اور اس شہادت کی خبر ابن زیاد کو پہنچی تو عبید اللہ ابن زیاد نے اس پر خوشی کا اظہار کیا، اس منحوس نے، اس بدبخت نے اس کے اوپر خوشی کا اظہار کیا، اور جو خاندان نبوت کے جن لوگوں کے سر ان کے تن سے جدا کیے گئے تھے وہ سارے یزید کے پاس اس نے شام کے اندر بھیجے، دارالحکومت میں، اور جو خاندان اہل بیت کی جو عورتیں اور بچے تھے جو یہاں گرفتار ہوئے ان کو بھی قید کر کے بطور قیدی کے یزید کے پاس دارالحکومت میں بھیجا۔ یہ حضرات جب وہاں پہنچے تو وہاں کیا ہوا، روایات میں آتا ہے کہ جو ہی
اہل بیت خاندان کی، اہل بیت اطہار کی عورتیں جب پہنچی ہیں یزید کے گھر میں تو یزید کے گھر میں ماتم بپا ہو گیا۔ ان عورتوں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا، اونچی آواز سے چیخنا چلانا شروع کر دیا، اور عبید اللہ ابن زیاد کو بد دعائیں دینی شروع کر دی۔ اب یہاں تک دیکھیں، امام حسین چلے تھے جب، تو ان کے پیش نظر کون سی بات تھی؟ کس لیے انہوں نے یزید کی خلافت کو ماننے سے انکار کیا تھا؟ اس کی وجہ کیا بنی تھی؟ کہ اسلام میں جو خلافت کا صحیح طریقہ ہے اس طریقے کو چھوڑا جا رہا ہے، اس طریقے کو چھوڑا جا رہا ہے، اور ایسے بندہ خلافت کا دعوے دار ہے یزید، جو فاسق و فاجر ہے، جو شرعی احکام کی پابندی کو اپنے لیے لازم نہیں سمجھتا ہے، یعنی شریعت کی پابندیوں کو جس نے چھوڑ رکھا ہے، تو امام حسین نے یزید کی خلافت کا انکار کیا۔ اس کی بنیاد کیا تھی؟ کہ خلافت کا طریقہ انتخاب جو دعویٰ تھا وہ صحیح نہیں ہے، اور انتخاب کا طریقہ غلط ہونے کے ساتھ ساتھ جس کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے یعنی یزید، وہ فاسق و فاجر ہے، شرعی احکام کے اوپر صحیح طور پر وہ عمل پیرا نہیں ہے۔ عمل پیرا ایک چیز یہ ہے، امام حسین کا اسوہ حسنہ، یہ ہے نمونہ۔ امام حسین یزید جیسے فاسق فاجر کی بیعت کرنے کی بجائے اپنے خاندان سمیت جانوں کا نذرانہ تو پیش کر دیا، اپنی جانوں کو تو قربان کر دیا، لیکن ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے اور آنے والوں کے لیے راہ عمل متعین کر گئے کہ اگر انتخاب کا موقع ملے، اگر آپ کو امیر اور حاکم چننے کا موقع ملے، امیر اور حاکم چننے کا موقع ملے، تو پھر اسوہ حسین یہ ہے، سنت حسین یہ ہے کہ خلیفہ اور امیر کے منتخب کرنے میں، حاکم کے منتخب کرنے میں اسوہ حسین یہ ہے کہ کسی فاسق فاجر شریعت کے باغی کے ہاتھ کے اوپر بیعت نہ کیجیے۔ رسول اللہ کے دین کا جو باغی ہو، شریعت کا جو باغی ہو، اس کا انتخاب نہ کیا جائے، بلکہ انتخاب ایسے شخص کا کیا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل پیرا ہو، نیک اور صالح ہو، خلافت کا مستحق ہو، خلافت کی اس کے اندر امارت کی، حکومت کی صلاحیت اور اہلیت ہو۔ یہ نمونہ عمل ہے جو حضرت حسین نے ابتدا سے جس کے اوپر ڈٹے اور آخر تک اس کے اوپر ڈٹے رہے، حتیٰ کہ پورا خاندان کیا ہو گیا؟ شہید ہو گیا۔ اب اگلی بات، یہاں پر میں ایک اور بات کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان شہید ہوا اور اپنے سامنے شہید ہوا، اس میں جوان بھی شہید ہوئے اور اس میں کم عمر، لڑک پن کی عمر کو پہنچنے والے نوجوان بھی شہید ہوئے، بڑی عمر والے لوگ بھی اس میں شہید ہوئے۔ اس سب کے باوجود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استقامت کا مظاہرہ کیا ہے، صبر کا مظاہرہ کیا ہے، اور اس حال میں جو بھی نماز آئی آپ نے کوئی نماز قضا نہیں کی ہے، حتیٰ کہ زور کی نماز کا وقت ایسی حالت میں آیا کہ جب دشمنوں کی طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی، تیر برسائے جا رہے تھے، اس دوران بھی امام حسین نے ظہر کی نماز کو قضا کرنا مناسب نہ سمجھا اور ظہر کی نماز تیروں کی بارش میں بھی ادا کی۔ یہ نمونہ ہے حسین کا کہ حالات جیسے بھی ہوں، جب نکلے ہی رسول اللہ کے دین کو بچانے کے لیے ہیں، شریعت کو بچانے کے لیے نکلے ہیں، تو پھر حالات جیسے بھی ہوں رسول اللہ کی شریعت پر عمل کو نہیں چھوڑا جا سکتا ہے۔ ایک اور بات، اگر اس موقع پر بالفرض اسلام میں رونے پیٹنے اور چیخنے چلانے کی اجازت تو نہیں ہے، اگر بالفرض میں آپ سے پوچھتا ہوں اسلام میں اس کو عبادت قرار دے دیا جائے کہ چلے رو لے، غم کا اظہار کر لے، بے صبری کا اظہار کر لے، تو کیا خیال ہے آج ہمارے آنسو، ہمارا رونا پیٹنا
اور ہمارا پسینہ بہانا، کیا یہ سارا واویلا چیخنا چلانا ہمارا ان حضرات کے اوپر اس وقت جو مشکلات پیش آئی ہیں ان کو کم کر سکتا ہے؟ کیا یہ ہمارا آنسو بہانا، ہمارا ماتم کرنا اور چیخنا چلانا ان حضرات کی ان جانوں کا بدل ہو سکتا ہے؟ اہل بیت اطہار کے جو خون اس وقت بہے، ہمارے اگر خون بہا دیا جائے اور پوری امت اس غم میں اپنے آپ کو قربان بھی کر دے، تو کیا ہماری قربانیاں ان کے اس خون کا مقابلہ کر سکتی ہیں جو وہاں کربلا کے میدان میں گرا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ نہ انہیں واپس لایا جا سکتا ہے، نہ ہمارے خون کی وہ قیمت ہے، نہ وہ مقام اور مرتبہ ہے ہمارے خون کا کہ ہم اپنا خون بہائیں تو ان کے اس وہاں پر کرب و بلا کے میدان میں گرائے ہوئے خون کا بدل ہو سکے، یا اس کی برابری ہو سکے، یا اس کی تلافی ہو سکے ہمارے خون بہانے سے۔ ہمارے چیخنے چلانے اور بے صبری کرنے سے ان کی ان قربانیوں کا نہ تو بدل ہو سکتا ہے، نہ اس کی برابری ہو سکتی ہے، اور نہ ہی اس کی تلافی ہو سکتی ہے۔ اگر ان کو زندہ رکھنا ہے، اگر ان کو یاد رکھنا ہے اور ان کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے، تو پھر اس کا وہی طریقہ ہے کہ ان کے راستے کو اختیار کیا جائے۔ اور حسینی بھی حقیقت میں وہی ہوگا، سچا محب اہل بیت بھی حقیقت میں وہی ہوگا جو ان کے نمونہ عمل کو اپنا عمل قرار دے گا، جو ان کے کردار کو اپنی زندگی میں یاد رکھے گا، جو ان کے عمل کو اپنی زندگی میں یاد رکھے گا، اپنے زندگی میں اس کو تازہ کرے گا، اپنی زندگی کا حصہ بنائے گا، وہی حسینی کہلا سکتا ہے، وہی محب اہل بیت کہلا سکتا ہے۔ میں ایک اور بات کا اضافہ کروں، جیسے کہ مشہور ہے کہ 3 دن اہل بیت کا میدان کربلا میں کھانا پینا بند ہوا، ظلم و ستم کرتے ہوئے ان کے خیموں کو آگ لگائی گئی، ان کے اوپر تیر برسائے گئے۔ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت ہم اگر کیا کرتے ہیں، سبیل لگاتے ہیں، ان کے نام کی نیاز بانٹتے ہیں، ان کے نام کی نیازیں اور نظریں تقسیم کرتے ہیں، مجھے یہ بتائیں ہم کس کی سنت پر عمل کر رہے ہیں؟ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ کس کی سنت پر عمل کر رہا ہے؟ بھئی میدان کربلا میں تو اہل بیت کے کھانا پینا بند تھا، انہوں نے تو ان دنوں میں کچھ کھایا پیا نہیں ہے، اور ہم نیاز اور نظر کے نام پر، سبیلوں کے نام پر سیر ہو کر کھائیں پیے، تو کس کی سنت ہے؟ ان دنوں میں میدان کربلا میں جب یہ واقعہ پیش آ رہا تھا، کھانا پینا کس کا بند تھا؟ اہل بیت کا۔ اور جاری کس کا تھا؟ یزیدی لشکر کا۔ ان کے لیے کھانا پینا بھی کیا تھا؟ جائز تھا، ان کے اختیار میں تھا، اور ان کے اوپر کھانے پینے کی کوئی پابندی بھی نہیں تھی۔ اور دوسری طرف اہل بیت اور امام حسین کا کھانا پینا کہتے ہیں بند تھا۔ تو اب کھانا پینے کی بندش اہل بیت کی سنت ہے، حسین کی سنت ہے؟ کس کی سنت ہے؟ بھئی کھانا پینا جو بند ہوا، بند ہونا تو سنت حسین ہے، لیکن کھاتے پیتے رہنا یہ تو یزیدی لشکر کی سنت ہے ان دنوں میں۔ تو ہم وافر مقدار میں سبیلیں نیازیں لگا کر ان کے نام کے اوپر کھانے پینے کو اپنے لیے عام کر کے یہ سنت حسین پر عمل کر رہے ہیں، یہ یزیدی لشکر کی سنت پر عمل کر رہے ہیں؟ سنت حسین تو یہ نہیں ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ 9 اور 10 محرم کو یا 10 اور 11 محرم کو روزہ رکھنا مستحب ہے۔ روزہ رکھنا کیا ہے؟ 2 روزے، 10ویں کا روزہ اور اس کے ساتھ یا تو 9ویں کا روزہ رکھ لیا جائے، یا پھر یہ ہے کہ 11ویں کا روزہ رکھ لیا جائے، تاکہ سنت حسین کے اوپر بھی عمل ہو جائے اور محرم کے احترام میں
یہ روزہ پہلے سے ہی مشروع چلا آ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا روزہ بھی ساتھ ملا دیا، 2 روزے رکھنا مستحب ہے۔ تو بھئی ان دنوں میں نظر و نیاز اور سبیلے وغیرہ لگانا یہ سنت حسین ہرگز نہیں ہے، یہ درس اہل بیت کا دیا ہوا نہیں ہے، ان کا نمونہ عمل یہ نہیں ہے کہ ان دنوں میں آپ کھاتے پیتے بھی رہیں اور اپنے آپ کو حسینی بھی کہلوائیں۔ اور آخری بات، ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہیں اور حسینی بھی ہیں، اور حقیقت میں محب اہل بیت اہل سنت والجماعت ہی ہیں۔ میں بس ایک موٹی سی بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ بھئی ہم اہل سنت والجماعت اہل بیت کو ماننے والے ہیں، ان کے پیروکار ہیں، ان سے محبت رکھنے والے ہیں، یہ میرا صرف دعویٰ نہیں ہے بلکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اس معاملے میں کربلا کا جو حادثہ پیش آیا، یہ جو جنگ ہوئی، اس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا خاندان اہل بیت اطہار حق پر ہے۔ کس پر ہے؟ حق پر ہے۔ اور ان کے مقابلے میں میدان کربلا میں جنہوں نے خاندان اہل بیت کو اور حضرت امام حسین کو شہید کیا اور اس قتل میں راضی رہے، جنہوں نے اس قتل کا حکم دیا، جو اس قتل میں شریک ہوئے، اہل سنت والجماعت کے نزدیک وہ سارے کے سارے ملعون ہیں، وہ باطل پر ہیں، ناحق ہیں، جنہوں نے اس قتل کو سر انجام دیا، قتل کا حکم دیا، اس قتل پر راضی رہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کسی بھی صورت میں اس قتل کے اندر تعاون کیا ہے، ہمارے نزدیک اہل سنت والجماعت کے نزدیک وہ ملعون ہے، مستحق لعنت ہے، ہم ان کو باطل کہتے ہیں، ہم ان میں سے کسی کو بھی حق پر نہیں گئے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اور ایک اور بات، اہل سنت والجماعت ہی حقیقت میں محب اہل بیت ہیں، بات کو سمجھیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر کی امامت اور خلافت کو مانا تو اہل سنت نے بھی مانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاروق اعظم کی خلافت کو مانا تو اہل سنت نے بھی مانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان کی خلافت کو مانا تو اہل سنت نے بھی مانا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ سے اختلاف کیا ہے کہ نہیں کیا، اور خود تخت خلافت کے اوپر بیٹھے تو اہل سنت نے کہا علی حق پر ہے اور علی کو مانا۔ کس کو خلیفہ مانا؟ علی کو۔ پھر اہل بیت میں سے جب علی گزر گئے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد امام حسن خلیفہ بنے اور امیر معاویہ سے اختلاف کیا تو اہل سنت والجماعت امام حسن کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ہم نے خلیفہ امام حسن کو مانا۔ امام حسن نے چل کر امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور صلح کی، خلافت امیر معاویہ کے سپرد کی۔ کس نے؟ خاندان اہل بیت میں سے امام حسن نے خلافت امیر معاویہ کے جا کر سپرد کی ہے۔ امام حسن نے امیر معاویہ کو خلیفہ مانا تو اہل سنت والجماعت نے بھی مانا۔ حضرت امام حسین خاندان اہل بیت میں سے ہے، یزید کی خلافت کے خلاف کھڑے ہوئے، اس کے خلاف کھڑے ہوئے، اس کی خلافت کو نہیں مانا اور بیعت نہیں کی تو اہل سنت والجماعت کس کے ساتھ ہے؟ امام حسین کے ساتھ۔ تو محب اہل بیت کون ہے؟ بھئی ہم ابو بکر کی خلافت کو اس لیے مان رہے ہیں کہ اہل بیت نے مانا ہے، فاروق اعظم کی خلافت کو اس لیے مان رہے ہیں کہ اہل بیت نے مانا ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کو اس لیے مان رہے ہیں کہ اہل بیت نے مانا ہے، اور علی المرتضیٰ نے جب اختلاف کیا خود خلافت پر آئے تو ہم نے انہیں مانا۔
امام حسن نے امیر معاویہ سے اختلاف کیا اور خود خلافت پر آئے تو ہم نے ان کی خلافت کو مانا ہے۔ پھر امام حسن نے چل کر امیر معاویہ کو خلافت دی تو ہم نے امام حسن کی اقتداء میں امیر معاویہ کی خلافت کو مانا کہ اب وہ خلافت برحق ہے۔ تو اصل میں حسینی کہلانے کے مستحق اہل سنت والجماعت ہیں، اور حقیقت میں محب اہل بیت اور سنت حسین پر عمل کرنے والے بھی کون ہیں؟ اہل سنت والجماعت ہیں، اور الحمدللہ یہی گروہ نجات پانے والا گروہ ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اسلام میں نے عرض کیا کہ کسی بھی بڑی شخصیت کو اور دنیا سے گزر جانے والی وفات پا جانے والی شخصیت کو اگر خراج عقیدت پیش کرنا ہے، اس کی یادگار کے طور پر اس کو زندہ رکھنا ہے، یادگار کے طور پر، اور اس کی یاد منانی ہے، تو اسلام نے یہ طریقہ متعین کیا ہے کہ اس کی زندگی کو، اس کے کردار اور عمل کو نمونہ بناؤ اور اپنی زندگیوں میں اس کو جگہ دو، اور اس کے کردار و عمل کو قیامت تک کے لیے ہمیشہ کے لیے کیا کر دو؟ زندہ کر دو۔ یہی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، یہی سبق ہے حضرت امام حسین اور ان کے خاندان